کچھ لوگ بازاروں کی طرف چل دیے تھے سموسے پکوڑے کھانے، کچھ برگر پیزے کی طرف چل دیے، لوگ بارش انجوائے کر رہے تھے، لیکن صوفیہ اور اسلم ان کی بیٹیاں بھوک سے بلک رہے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یا اللہ رحم کر ہم بے سہارا لوگوں کا بھرم رکھ لے، ہم پہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ بارش تھم گئی، سب کچھ بھیگ چکا تھا، تیسرے سورج کی کرنیں نکلی تھیں۔ صوفیہ نے بھیگتے ہوئے کپڑے باقی چیزیں دھوپ میں نکال کر رکھی تھیں، بھوک سے برا حال تھا۔ صوفیہ نے 2 دن بعد کھانا بنایا، سب نے جو بھی روکھا سوکھا تھا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پاس گندگی کا ڈھیر تھا جس جگہ پہ ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، لوگ کسی غریب کو کپڑے کا خیمہ بھی کہاں لگانے دیتے ہیں۔ صوفیہ حالات سے لڑ رہی تھی، وہ بہادری سے زمانے کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، وہ اپنے شوہر اسلم کی ہمت تھی، وہ جانتی تھی اگر اسلم کمزور پڑ گیا تو وہ ہار جائے گی۔ اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، ٹوٹی جوتی پہنی ہوئی، وہ اسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی رہی۔ لوگ ان کو فقیر کہا کرتے تھے، ہر آنے جانے والا ان کو فقیر کہتا، گاؤں میں فقیر سے پہچانے جاتے تھے۔ بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، ان کی سکول میں پڑھائی جاری تھی۔ جب بڑی بیٹی سعدیہ 10ویں میں تھی تو اسلم نے سوچا کیوں یہ بڑی بیٹی کو سکول چھڑوا کر بیاہ دوں، لیکن صوفیہ نے اسلم سے وعدہ لیا جب تک بیٹیاں کچھ بن نہ جائیں ان کی شادی کی بات نہیں کریں گے۔ اسلم بھی تو یہی چاہتا تھا، بیٹیاں کل کو بیٹی پیدا کرنے گھر سے نکالی نہ جائیں، اگر نکالی بھی جائیں تو وہ ہماری طرح جانوروں جیسی زندگی نہ گزاریں۔ سعدیہ میٹرک میں تھی، اس سے چھوٹی شافیہ 9ویں میں اور چھوٹی 7ویں میں، اس سے چھوٹی 5ویں میں، سب سے چھوٹی سوم کلاس میں۔ سب بیٹیاں پڑھ رہی تھیں۔ اسلم جیسے بھی کر کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہا تھا۔ صوفیہ نے 2 بھینسیں اور رکھ لی، ان کا دودھ بیچتی گزارا کرتی، کبھی کھانے کے پیسے ہوتے کبھی بھوکے سو جاتے۔ اسلم کے سگے بہن بھائی 10 سال گزر گئے، انہوں نے کبھی حال تک نہ پوچھا، کہاں گیا اسلم بیٹیوں کو لے کر، کہاں دھکے کھا رہا ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ حقیقت بھی تو یہی ہے، بھلا کسی غریب کا بھی کوئی بنتا ہے۔ اسلم کو گاؤں والوں نے کہا، تم گاؤں کی نالیاں صاف کر دیا کرو، ہم تم کو مہینے کا 10,000 دیا کریں گے۔ ہائے فارس، باپ کی محبت پر قربان جائے۔ اسلم بہت خوش ہوا، اس نے کہا ٹھیک، میں پورے گاؤں کی نالیاں صاف کیا کروں گا، آپ مجھے 10,000 دیا کرنا۔ بیٹیوں کی محبت میں ہاتھ میں جھاڑو اور کوبے کا پھاوڑا لیے وہ گندگی سے بھری نالیاں صاف کرتا، پھیری پہ بھی جاتا، چند پیسے ایسے آنے لگے وہ تھک ہار جاتا تھا، لیکن صوفیہ اس کی ہمت نہ ٹوٹنے دیتی۔ گاؤں والوں نے ان کو ایک گھر دیا، یہاں وہ مفت میں رہ سکتے تھے۔ اسلم کپڑے کے گھر سے نکلا، ایک پکے گھر میں چلا گیا۔ بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں، زمانے کی گندی نگاہیں بھی تھیں۔ اب اسلم جیسے پورے گاؤں کا نوکر تھا، کسی کا کوئی کام ہوتا اسلم کو بلوا لیتے۔ وہ اسلم سے خاک ہو گیا، مٹی میں مل گیا، بس چاہتا تھا بیٹیاں کچھ بن جائیں۔ یہاں آج کے زمانے میں لڑکیاں عشق محبت میں مبتلا تھیں، یہاں لڑکیاں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی تھیں، یہاں گھر سے بھاگ کر شادی کر رہی تھیں۔ وہاں اسلم کی 5 بیٹیاں اسلام کی سچی بیٹیاں بن کر ابھر رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں حیا تھی، غریب تھی لیکن نماز کی پابند تھی۔ سب بہنیں فجر کی نماز میں اٹھ جاتی، نماز ادا کرتی تھی، پھر سب بہنیں قرآن کی تلاوت کرتی، ماں کے ساتھ ناشتہ تیار کرواتی، پھر سکول کی تیاری کرتی تھی۔ بڑی بیٹی سعدیہ کالج میں جاتی، گاؤں سے دوسری لڑکیاں بھی جایا کرتی تھیں، سعدیہ بھی ساتھ چلی جاتی۔ چھوٹی بیٹی بھی 10ویں میں تھی، وہ بھی اگلے سال کالج جانے کا سوچ رہی تھی۔ اسلم بہت خوش تھا، اس کی بیٹیاں اس کا غرور تھیں، رات کو بیٹھی پڑھائی کر رہی تھیں۔ سب سے چھوٹی بہن کلثوم بڑی بہن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپی ٹیچر کہہ رہی تھی سائنس میں ایڈمیشن لینا ہے، آپ کو ٹیچر بلا رہی تھی۔ سکول سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کل کالج سے چھٹی کر کے تمہارے سکول آؤں گی۔ سعدیہ سکول گئی، ٹیچرز بہت خوش تھیں، بتا رہی تھی آپ کی بہن